السلام علیکم ناظرین، کیپٹن کے ساتھ رحمان میں سب موجود ہے، موجود گیسٹ ہیں ریٹائرڈ علی صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پچھلے 4-5 مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ PDM نے توپوں کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے چالو کیا ہوا تھا. تو میرا صرف سوال ہے کہ آج کے نواز خاموش ہو گئے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خاموش ہو جائیں گے اور بہت بہت شکریہ. اصل میں آپ نے دیکھا PDM کی جو ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کریکٹر، ان کا کنڈکٹ، ان کا بیک گراؤنڈ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس قسم کی مینیپولیشن میں، چوری میں، لوگوں کے انٹرسٹ سے کھیلنے میں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں، اپنا اداروں کا پیسہ کھانے میں انوالو رہے ہیں. ایک ان کا پریزیڈنٹ ہے، اس کا آپ کو ماضی پتہ ہی ہے. وہ صرف اس کو تکلیف یہ ہے کہ وہ اس دفعہ الیکٹ کیوں نہیں ہوا. اگر وہ الیکٹ ہو جاتا، اگر وہ پاور میں ہو تو ہٹلر کی ڈکٹیٹرشپ کو بھی وہ جمہوریت کہہ دے گا. جب وہ پاور میں نہیں ہوگا تو اس کو پھر تمام کے تمام وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے کشمیر کمیٹی کے اوپر کس طرح کشمیر کمیٹی کا پیسہ کھایا. پاکستان میں ہر ایک شخص جانتا ہے کشمیر کی کاز کو کس طرح کمپرومائز کیا، کیونکہ نواز شریف نے اس کو سیاسی رشوت دے کے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا تاکہ کشمیر کمیٹی کا پیسہ ہڑپ کر سکے، کشمیر کمیٹی کے نام پہ ایک بنگلہ لے سکے، کشمیر کمیٹی کے نام پہ پیٹرول استعمال کر سکے، کشمیر کمیٹی کے نام پہ پجارو یوز کر سکے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ اس شخص کے کریکٹر کا، اس شخص کے کنڈکٹ کا اور اس شخص کی جمہوریت سے محبت کا صرف اس وقت پتہ چلتا ہے جب یہ طاقت میں ہوتا ہے، جب یہ پاور میں ہوتا ہے، جب اس کے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے اڑانے کے لیے. اب چونکہ وہ نہیں ہے تو اس کو جمہوریت یاد آ گئی. اس کے بعد وہ جو ان کی ایک PMLN کی لیڈر ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بغیر جھوٹ کے وہ رہ نہیں سکتی ہیں. انہوں نے جھوٹ بول کے عوام کو دھوکہ دینا ہے. انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا تھا، وہ یعنی ایک نان الیکٹڈ عورت جو ابھی جو بیل کے اوپر ہے، نواز شریف کے زمانے میں جب اس کے پاس کوئی نہ عہدہ تھا نہ وہ الیکٹڈ تھی، وہ بیٹھ کے اس ملک میں کیا سسٹم ہے، وہ سیکٹریوں کی گورنمنٹ جو کانفرنس ہوتی تھی بلا کے ان کو چیئر کر دے. یہ تو 2 نمبری ہے اس ملک میں، اور یہ لیڈر 2 نمبری کرتے ہیں. 2 نمبری کر کے تو یہ سامنے آتے ہیں. یہاں پہ آپ نے پیسہ کھایا، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنائے. لندن میں آپ کو کہا گیا آپ پینٹ ہاؤس پائریٹ ہے. یہاں سے آپ قرض اتارو، ملک سواروں میں جو لوگ نے زکوٰۃ دی تھی، زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے کھا کے بیٹھے، شرم نہیں آتی. اور پھر بے شرم اتنے ہیں کہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم سچ بول رہے ہیں. لوگوں کو بھی تو اب ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کے عوام، ان کے پیسے نے کس نے کھلواڑ کیا ہے. ابھی آپ نے کل دیکھا، کل کامران خان صاحب نے ایک پروگرام چلایا سندھ کے بارے میں، سندھ بلڈنگ اتھارٹی کی بات. انہوں نے کرپشن مافیا از اگین بیک ان سندھ کنٹرول اتھارٹی. اس کے بعد پچھلے دنوں ایک چیز آئی تھی کہ اربوں روپے سے پینشن کے، غریب ریٹائرڈ سول سرونٹس کی پینشن کے پیسے وہ غبن ہو گئے ہیں سندھ کے اندر. اور جو اکاؤنٹس نکلے ہیں غبن جس میں ہوئے وہ مراد علی شاہ کے حلقے سے بلانگ. اس کے بعد آپ نے دیکھا گندم کا جو وہاں پہ فیاسکو ہوا ہے کہ سیکٹری فوڈ کہہ رہے ہیں کہ یہاں چور بیٹھے ہوئے، گندم چور بیٹھے ہوئے. یعنی گندم چور اس طرح کہ وہاں پہ جنہوں نے اتنی گندم انہوں نے لی ہے، جتنی انہوں نے گندم حاصل کی ہے، جتنی گندم ان کے پاس موجود تھی، اس کے سے بوریوں سے گندم غائب ہے اور وہ چوہے کھا گئے ان لوگوں کو. تو یہ تو ہے یہ. اور وہ یہاں کے درد دیتے ہیں، پنجاب میں آ کے جمہوریت کا درد دیتے ہیں، سچا اس کا درد. تو یہ جو بکی ہوئی یہ کمپرومائز لیڈرشپ جو ہے نا، یہ لیڈرشپ وہ ہے جس نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی. انہوں نے اپنے کلپٹوکریسی کا ایک سسٹم کریٹ کیا تھا جہاں پہ جب کرپٹ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیتے تھے، ان کو کہتے تھے وہ تم بھی کھاؤ اور ہم بھی کھاؤ. اس لیے ابھی دیکھا آپ نے یہ کھوکر برادر کا ایک جو انہوں نے گورنمنٹ کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اس کو گرایا گیا. تو پورا لاہور جانتا ہے کہ کھوکر برادر کس چوری میں انوالو ہے، کس قبضہ گروپ میں انوالو ہے، کون سے کرائم میں انوالو ہے. ہر ایک بچہ لاہور کا آپ جا لے پوچھ لے جانتا ہے. لیکن وہاں جا کے کھڑی ہوتی ہے PMLN کی لیڈر. کیوں کھڑی ہوتی؟ اس لیے نہیں کہ وہاں جمہوریت، اس لیے کہ وہ سیف کھوکر نے انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم 1 لاکھ روپیہ روزانہ جاتی عمرہ بھیجتے ہیں. تو جب اس سیف کھوکر کا پیسہ آپ کھائیں گے، کسی کے پیسے سے آپ کچن چلاتے ہیں، کسی کے پیسے سے آپ جاتی عمرہ چلاتے ہیں، کسی کے پیسے سے آپ پیٹرول، اپنا پیسہ تو خرچ نہیں کرتے. جا کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ آپ نے موٹر وے کے کمیشن سے خریدے، آپ نے ایون فیلڈ لوگوں کا باہر پیسہ جمع کراؤ. کتابیں اس کے اوپر آ گئی ہیں. ڈائیوو آتی ہے تو نواز شریف بیٹھ کے کہتا ہے کہ انڈر انوائسنگ، ایک پرائم منسٹر کہتا ہے کہ آپ انڈر انوائسنگ کر دیں. یہ ہے ان کا لیڈرشپ کا کریکٹر. لوگوں کو بھی یہ کردار دیکھنا چاہیے، یہ کریکٹر دیکھنا چاہیے، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اب نواز شریف کو تو سپریم کورٹ نے کہا گاڈ فادر.
سپریم کورٹ نے کہا یہ صادق اور امین نہیں ہے, اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اس کو سزا دی گئی, وہ تو بیل کے اوپر ہے, چوری کر کے بھاگا ہے, جھوٹ بول کے بھاگا ہے, ہاؤ کین ہی بیکم دی. لیکن کیا کرے, یہاں پہ تو ہر ادارہ کی عزت کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے, ہر ادارے کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں, پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ پہ سوال ہو گئی ہے. اسلام آباد کے وکلا گردی کرتے ہوئے کل جا کے چڑھ جاتے ہیں اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر, وہاں پہ چیف جسٹس بیٹھے ہوتے ہیں. ہائی کورٹ سے زیادہ یا سپریم کورٹ سے زیادہ تقدس والا کوئی ادارہ ہے جہاں سے آپ کو جسٹس ڈیلیور ہوتا ہے؟ وہاں پہ ایک بڑے باعزت لوگ ججز صاحبان بیٹھتے, وہاں پہ چند اٹھتے ہیں لوگ اور جا کے وہاں پہ حملہ کرتے. یہ ہے اداروں کا یہ, اور وہ کہتے ہیں کہ وکلا پڑھے لکھے, اگر پڑھو لکھو کا یہ کانڈکٹ ہے اور پڑھے لکھوں کے بیسس کے بعد پھر ان کے عہدیداران آ کے کہیں کہ جی چونکہ وہ گرائے گئے تھے, چیمبر گرائے گئے تھے تو وکلا نے حملہ کر دیا, اس کا تو مطلب ہے کہ کل کے جس بندے کو کوئی سزا نہ ملے یا جس کو پولیس پکڑ کے لے آئے اس کے گھر والے اور محلے والے جا کے پولیس اسٹیشن پہ حملہ کر دے. تو یہ ایک کلچر ہمارے یہاں پیدا ہو گیا وائلیشنز کا, ایک کلچر پیدا ہو گیا کیونکہ سزا کسی کو نہیں ملتی, سزا چونکہ نہیں دیتی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اب انہی ججز انہی وکلا کی اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو, ان کو سزائیں دی جائیں, ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب سروسز ہاسپٹل پہ حملہ ہوا تھا, جو لوگ حملے میں انوالو تھے, جنہوں نے مریضوں کے وہ دکھ دیا, ان کی مشینیں کھینچی, وہاں پہ تباہ بر, ان میں سے کسی وکیل کو سزا نہیں ملی. تو یہ ملک جو ہے اس کو تو ان لوگوں نے جو قانون کے رکھوالے ہونے چاہیے, انہوں نے اس کو ایک تماشا بنا دیا ہے. تو جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں جمہوریت, انہوں نے جمہوریت کا تماشا بنا دیا, اور پورا ملک جو ہے وہ ایک سیج کی کیفیت میں ہے. کہ عمران خان کے بڑے جو ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں عمران خان کو جو ہے بچانے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا جاتا ہے. تو یہ تو ووٹ میں سر 20,000 بندہ نہیں جمع کر سکے اپنے جلسوں میں, تو اتنے بڑے بڑے بیان کیسے دے دیتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا شی از اے کمپلسیو لائر, بس میں کچھ کہتا, اس کی بات پہ آپ کسی بات پہ یقین نہیں کرتی. جھوٹ بولنا انہوں نے اپنی خاندانی کریکٹرسٹکس میں انوالو ہے ان کے. تو ہاؤ عمران خان کہتا ہے میں این آر او نہیں دوں گا, حالانکہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ بار بار کہتا ہے میں این آر او نہیں دوں گا. وائی شوڈ ہی سے ٹائم اینڈ اگین میں این آر او نہیں دوں گا؟ بھائی عدالتیں ہیں, عدالتوں میں بھیجے, ان کو کرنے دیں, ان کو پرسو. وائی شوڈ یو سے ایز اے پرائم منسٹر؟ لیکن اگر وہ کہتا ہے میں این آر او, منہ پہ کہتا ہے, کھلے بندوں کہتا ہے, تو وہ کس طرح بڑوں کو کہہ سکتا ہے جی آپ نیگوسیشن؟ تو یہ اپنی مارکیٹ ویلیو بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے اس قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں, اور یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں. کریکٹر جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے مطابق جو چیز ہے وہی انہوں نے کرنی ہے, کہ کوئی سچ کسی کو بتانا نہیں ہے, مینیپولیٹ کرنا ہے ادھر سے ادھر, وہاں سے اور وہاں سے کرنا ہے. ماڈل ٹاؤن میں جو لوگ مارے تھے شہباز شریف کے زمانے میں, ان کا حساب کون دے گا؟ اس سے پوچھے نا اس عورت سے کہ تمہارے چچا نے ماڈل ٹاؤن میں ایک ایسی عورت کو شہید کیا تھا, مارا تھا, جس کے جو فیملی وے میں تھی وہی نہیں مری, اس کے ساتھ ایک نوزائیدہ بچہ بھی جو ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کر دیا. اور وہ شخص کہتا ہے کہ جی میں نے جمہوریت کا, میں یہ کہتی ہے یہی تو اس اداروں سے مذاق ہو رہا ہے یہاں, کہ کسی چور کو, کسی اچکے, کسی جو بڑے ہیں, بڑے بڑے, چھوٹوں کو تو ہم ساری جمہوریت لگا دیتے, سارا قانون لگا دیتے. جو شخص اپنا بینک سے 1,000 روپیہ نہیں دیتا اس کے اوپر ہم قانون بھی لگا دیتے, جمہوریت بھی لگا دیتے, میرٹ بھی لگا دیتے, ہر ادارہ میرٹ لگا دیتا ہے. لیکن جو بڑے چور ہیں ان پہ کون میرٹ لگائے گا؟ کیوں نہ باہر بیٹھا ہوا ہے نواز, جھوٹ بولتے نواز شریف باہر بیٹھا ہوا نا. کوئی پابندی ہے نہ وکیلوں پر, یہاں پر پابندی ہے. وہ عدالتیں توڑے, وہ ہسپتال توڑے, وہ آخری سانس پر رہتے ہوئے مریضوں کو مار دیں, ان پہ کوئی بھی جو ہے وہ عدالت شاید کچھ بھی نہیں کر سکتی. بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.